نسبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو وہ 5 باتیں اور وہ 5 انعام اور وہ 5 خاص چیزیں ایسی دی گئی جو باقی امتوں کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ اور فرمایا پہلی بات کیا ہے اور وہ پہلی فضیلت اور وہ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، خلوف فی الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خلوف فی الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کہ جو روزہ دار کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو روزہ دار کے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ پیٹ خالی ہوتا ہے اور معدے سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے اور وہ منہ سے جو ہوا خارج ہوتی ہے وہ بدبو آتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو وہ جو روزہ دار روزہ جب رکھتا ہے اور پھر وہ بھوک اور پیاس کاٹتا ہے، جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے اس کے معدے سے جب وہ بدبو پیدا ہوتی ہے، فرمایا کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کہ اللہ پاک کو وہ روزے دار کی بدبو جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، سبحان اللہ، کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اب چونکہ عرب میں وہ کستوری جو خوشبو تھی، وہ چونکہ عربوں سے مخاطب تھی تو وہ اس وقت سب سے خوبصورت جو خوشبو تھی وہ کستوری کی ہوا کرتی تھی، تو مثال دے کے سمجھا دیا کہ روزے دار کی جو بدبو ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو پیاری ہے۔ اب آپ اسی مقام ذرا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ اللہ کی محبت کا کتنا بڑی محبت اور کتنا بڑا اظہار اللہ پاک فرما رہے ہیں اس روزے دار کے ساتھ، کہ اللہ پاک کو اس بندے کے منہ سے جو روزے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، اللہ فرماتا مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں دنیا والوں کا قانون یہ ہے، یہ جو مجازی عشق کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جو مجازی محبت کے درمیان ہوتے ہیں، اور یاد رکھ لیں کہ جو مجازی محبت ہے یہی پھر بندہ عشق حقیقی تک جا پہنچتا ہے، اور جو عشق مجازی کے درمیان ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے ہونٹ چوم لیا کرتے ہیں، وہ ان کا ہونٹ چوم لینا اظہار محبت ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنی محبت کا اظہار ایسے کر رہا ہوں کہ مجھے تمہارے منہ سے نکلنے والی بدبو کستوری سے زیادہ پیاری ہے، تو اے بندے میں چومنے سے پاک ہوں، لیکن میں اپنی محبت کا اظہار اس طرح کر رہا ہوں جب تو روزہ رکھتا ہے تیرے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے، سبحان اللہ، وہ کستوری سے بھی مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یہ پہلا انعام امت کو عطا فرما، یہ خصوصیت اور یہ فضیلت عطا فرما دی ہے، اور دوسری فضیلت یہ عطا فرما دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْحِيطَانُ يَفْطِرُونَ، پیار سے کہتے سبحان اللہ۔ روزہ دار کی پہلی فضیلت تو یہ تھی کہ جو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اللہ کو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اور دوسری فضیلت روزہ دار کی یہ ہے، اس کے لیے خاص انعام یہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے اور افطار تک، حتیٰ یفطر، افطار تک، جو دریاؤں سمندروں کے اندر جو مچھلیاں رہنے والی ہوتی ہیں وہ مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعا کرتی ہیں، سبحان اللہ، وہ روزے دار کے لیے کیا کرتی رہتی ہے؟ دعا کرتی رہتی ہے۔ یہ دوسری فضیلت عطا فرما دی، اور پھر تیسری فضیلت عطا فرما دی کہ روزہ دار کے لیے وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً، کہ تیسری فضیلت یہ عطا فرمائی کہ اللہ پاک ہر روز حکم دے دیتا ہے کہ روزہ دار کے لیے جنت کو آراستہ کر دیا جائے، روزہ دار کے لیے کیا کر دیا جائے؟ جنت کو آراستہ کر دیا جائے۔ اب آپ اسی مقام پر اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کو روزے دار کے ساتھ کتنی محبت ہے اور کتنا پیار ہے کہ حکم دیتا ہے کہ جنت کو دلہن کی طرح آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ جنت تو ہے ہی جنت، پھر روزہ دار کے لیے اسے آراستہ کیا
اللہ پاک نے روزے دار کو کتنی بڑی شان عطا فرما دی ہے، کتنی بڑی عظمت عطا فرما دی ہے. اور چوتھی فضیلت یہ عطا فرما دی کہ بڑے بڑے شیطانوں کو جو ہے وہ زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتے ہیں کہ وہ جس طرح رمضان المبارک میں پہلے وہ برائیوں تک پہنچ جاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، اس طرح رمضان المبارک میں وہ برائیوں تک نہیں پہنچ پاتے اور انہیں قید کر دیا جاتا ہے اور انہیں زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے، پیار سے رمضان المبارک کی کون سی آخری رات جب آتی ہے، وَيُغْفَرْ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلَةِ، پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ پاک روزے داروں کی جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، وَيُغْفَرْ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلَةِ، اس رات اللہ پاک سب روزے داروں کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ. سب روزے داروں کی کیا کر دیتے ہیں؟ بخشش کر دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا احیا لیلۃ القدر، کہ یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر والی رات ہے؟ تو آقا نے فرمایا لا ولکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ. فرمایا نہیں، جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کے بعد اسے کیا دیا جاتا ہے؟ مزدوری دی جاتی ہے. دستور یہ ہے، قانون کا اصول یہ ہے کہ مزدور جب مزدوری پوری کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اسے مزدوری دی جاتی ہے. مطلب کیا؟ اشارہ اس طرف تھا، بتانا یہ تھا کہ صحابہ نے جب پوچھا کہ کیا وہ رات ہے کہ یہ تو لیلۃ القدر والی رات ہے، آقا نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر والی رات الگ ہے، اس میں وہ اللہ پاک فضیلت عطا فرماتا ہے، وہ جو مومنوں کو رحمت اور عظمت عطا فرماتا ہے وہ الگ فضیلت ہے. لیلۃ القدر کی الگ فضیلت ہے اور رمضان کی جو آخری رات آتی ہے اس کی الگ فضیلت ہے کہ اللہ پاک سب روزے داروں کی بخشش فرما دیتا ہے. سب روزے داروں کی کیا کر دیتا ہے؟ بخشش فرما دیتا ہے. اب آپ اسی مقام آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس نیکیوں کا ماحول اللہ پاک نے عطا فرما دیا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور رحمت کے دروازے کھول دیے اور پورا ماحول نیکیوں کا ماحول عطا فرما دیا ہے. پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر بندہ اس ماحول میں بھی پھر اللہ کو راضی نہ کر، اس نیکیوں کے ماحول میں بھی پھر اللہ کو راضی نہ کر سکے. اور حضرت دوسری حدیث میں کہ بلکہ حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نزہۃ المجالس کے اندر ایک تو رمضان کے جو بندہ روزے رکھتا ہے اس کا ادب احترام کرتا ہے کہ اللہ پاک اس پر کتنا کرم فرماتا ہے. یہ تو ایمان والوں کی شان ہے، یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کی شان ہے کہ وہ روزے رکھتے ہیں اور ان کے اوپر یہ اللہ پاک کرم فرماتا ہے. علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت بیان فرماتے ہیں، بخارا کے اندر ایک مجوسی تھا یا یہودی تھا، وہ اس نے اپنے بچے کو ایک تھپڑ مار دیا. تھپڑ اس لیے مارا کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور وہ بازار میں مسلمانوں کے سامنے شرعام کھا رہا تھا، تو اس کے باپ نے اس کو تھپڑ مار دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ رمضان المبارک ہے اور یہ مومنوں کا ادب والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے. تو اس نے کہا ابا جی کھاتے تو تم بھی ہو؟ کہتا ہے کھاتا ہوں لیکن میں اندر کھاتا ہوں، باہر نہیں کھاتا ہوں، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا. ادب کا تقاضا یہ ہے. اب اس نے اس وجہ سے اپنے بچے کو اس یہودی کو تھپڑ مارا کہ تم مسلمانوں کے سامنے کیوں کھا رہے ہو. اب وہ یہودی یا مجوسی تھا، جب وہ مرنے کے بعد ایک بزرگ نے اس کو دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، پوچھا اب ما فعل اللہ بک، اللہ نے کیا تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ ارے تو مجوسی تھا، تجھے کیسے جنت مل گئی؟ فرمایا تمہیں نہیں معلوم اللہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو تھپڑ